وآله القرآن افضل كل شيء دون الله صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو، مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. مقام شکر ہے کہ اس نے باوجود ہماری تقصیرات، باوجود ہمارے گناہان، اس نے ہمیں اجازت دی کہ ایک مرتبہ پھر اس پاک جگہ پر ہم سب جمع ہو جائیں. ہمارے وہ گناہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ ایک نیک کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا اگر ہم سے کوئی گناہ آج کے دن میں سرزد ہوا تھا، وہ گناہ ہمارے جتنے پہلے جو گناہ ہیں جو ہم ہوئے ان سب معاف فرماتائین کہ ہم ان توفیقات سے محروم نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ گناہ. ایک شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد. امام کے پاس آیا، امام سے کہا کہ مولایا میں بعض اوقات نماز شب کے وقت میں جاگ رہا ہوتا ہوں، نماز پڑھنے کی فرصت ہوتی ہے لیکن پھر بھی نماز شب نہیں پڑھتا. مولا نے کہا قیدت کا ذنوبک، تمہیں تمہارے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے. بعض اوقات گناہوں کا ایک اثر، ہماری گفتگو کل یہ تھی نا کہ ایک باطنی نظام چل رہا ہے کائنات میں، گناہ کرنے کا ایک اثر ہے. توفیق سلب ہونا یہ گناہ کرنے کا اثر ہے، دعا سلب ہونا، حتیٰ توفیق دعا سلب ہونا. ممکن ہے ایک اثر یہ ہو کہ مجلس میں نہ آ پائے. پھر وہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، بعض اوقات گناہ سرزد ہو جائے تو پھر نیک کام کی توفیق باقی نہیں رہتی. ہم لوگ خود اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو دیکھیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو فوراً دیکھنا چاہیے کیا گناہ کیا تھا میں نے، اس کی توبہ کرنی چاہیے. تو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے اجازت دی ہے. کتنا خوبصورت ہے وہ خدا جس نے میرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا. انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو ممکن ہے ایک شخص آئے اور اس کا ہاتھ تھام لے، ہم اس کے خلاف کام کرتے رہے ہوں، اس کو نقصان دیتے رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ آیا اور اس نے ہاتھ تھام لیا، پریشانی سے نکالا. وہ ہماری کلائی پکڑ کے مروڑ سکتا تھا، اس نے کلائی مروڑی نہیں، ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا. خداوند متعال ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، خود بھی وہ یہی کام کرتا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے یہ توفیق الحمدللہ سلب نہیں ہوئی. خدا نہ کرے کہ آئندہ کبھی سلب ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. لیکن عزیزان اگر آپ توجہ کریں تو میں نے کیا کہا کہ خدا نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم یہاں آئیں اور اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لائیں. ذکر آپ مسلسل اس کلمے کو سنتے رہتے ہیں. کل جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس میں بھی اس کا ذکر تھا. کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں سے تھوڑے سے کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں. دیکھیں جب ظاہر دنیا کی بات آئی تھی تو خدا نے کیا کہا تھا؟ یہ علم رکھتے ہیں، یہ علم رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں، ظاہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطن. یہ اس سے جاہل ہے. اگر ظاہر کا علم ہے فقط و فقط تو باطن سے، باطن ہے اور اس سے جاہل ہے. آخرت کا جب ذکر کیا نا خدا نے تو یہ نہیں کہا یہ آخرت سے جاہل ہے، کہا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون. یہ آخرت سے جاہل نہیں ہیں، غافل ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ آخرت سے جاہل ہیں. انسان اپنی فطرت سلیمہ اور عقلی مبانی اگر اس کے سالم ہوں، اپنی عقل پہ بھی بھروسہ کرے، تو وہ آخرت سے جاہل نہیں رہے گا، غافل ہو جائے گا. ایک عمل انجام دے رہا ہو لیکن اس طرح جیسے کبھی موت آنی ہی نہیں ہے. دیکھیں، غفلت عدم علم کا نام نہیں ہے. فرض کریں میں کوئی کام کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں، میں اس کام میں بہت زیادہ منہمک ہوں، آپ کی بات، وہ آواز میرے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، وہ مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن شدت غرق اور انہماک کی وجہ سے میں متوجہ نہیں ہو پا رہا. یہ توجہ کا نہ رکھنا غفلت ہے. علم نہ ہونا غفلت نہیں ہوتا، علم نہ ہونا جہالت ہوتی ہے. توجہ نہ ہونا غفلت ہے. ذکر علم کے معنی میں نہیں ہوتا، جہالت کے مقابلے میں نہیں ہوتا، غفلت کے مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی توجہ کا برقرار رہنا یہ ذکر ہے. توجہ کا برقرار نہ ہونا یہ غفلت ہے. ہم جب یہاں پر آتے ہیں مجالس میں، آپ نے کبھی توجہ کی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ مجلس سے جیسے ہی نکلے یا مجلس میں آنے سے پہلے ادھر ادھر کے باطل خیالات، برے خیالات خدا نہ کرے کسی کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھا تو اب بری باتیں ذہن میں نہیں آ رہی. ہوا کیا؟ مجلس میں آنے سے پہلے حالت غفلت میں تھا. جیسے ہی مجلس میں آیا، ساؤنڈ ویوز، امواج صوتی کی شکل میں اس کے کانوں سے کچھ امواج صوتی ٹکرائیں، اس کا دل مشغول ہو گیا کسی کی یاد میں. جیسے ہی دل اس یاد میں مشغول ہوا تو جتنے باطل خیالات سے ان سے کٹ گیا. اب ذہن میں بری بات نہیں آ رہی، ذہن میں بری بات نہیں. عزیزان، یہ حالت ذکر ہے جہاں دل مشغول ہو جائے کسی کی یاد میں. ہونٹ نہیں، زبان نہیں، فقط دل کسی کی یاد میں مشغول ہو، یہ حقیقی حالت ذکر ہے. یعنی کسی کی یاد حاصل ہو. یہ حالت آرام سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی بڑی معمولی حالت، نہایت قیمتی چیز ہے. اس کو جتنی دیر ہم لوگ باقی رکھ سکیں باقی رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ابھی تو مجلس میں بیٹھے گریہ کر رہے تھے، ابھی تو مجلس میں بیٹھے گریہ ہو رہا تھا، اس قدر یاد امام حسین علیہ السلام دل میں جلوہ گر ہو چکی تھی اور حاصل ہو چکی تھی کہ آنکھیں جاری تھی، اشکبار تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس حالت کو اپنے ہاتھ سے دے دیا. تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے باہر نکلے تو فوراً اس حالت میں، جس حالت میں مصائب کے وقت میں تھے، اس سے بالکل ایک مختلف حالت میں بدل گئے. خدا نہ کرے کوئی باہر نکلے تو نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائے. یہ اگر نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا رہا ہے تو جان لیجئے وہ جس حالت میں تھا، حالت ذکر میں، اب اس سے باہر آ چکا ہے، تبھی تو گناہ کر رہا ہے. اگر اسی حالت میں ہوتا، آپ نے دیکھا بعض لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جا کے پانی دیں، وہ کہتے ہیں نہیں پینا. انہیں جا کے کھانا دیں، مرغوب غذا ان کی جو انہیں سب سے اچھی لگتی ہو، وہ جا کے دیں کہ کھا لو، وہ کہے گا نہیں کھانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا دل ابھی اس مرغوب غذا کی طرف راغب نہیں ہے. وہ ایک ایسی حالت میں ہے جس حالت میں اس کا دل صرف امام حسین یا خداوند متعال سے تعلق پیدا کر چکا ہے. اب کوئی اور چیز اسے اس کی توجہ کو نہیں ہٹا سک رہی. اسے کہتے ہیں حالت ذکر. اگر یہ حاصل ہو تو آٹومیٹیکلی خود بخود دل سے اس حالت کے پیدا ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبان پہ یا حسین جاری ہوتا ہے، خود سے ہاتھ اٹھتا ہے، سینے پہ پڑتا ہے، یاد مصیبت کی یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین. یہ ہے حالت ذکر. نہ آسانی سے پیدا ہوتی ہے، نہ آسانی سے ہاتھ سے دے دینی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں اگر بات بری لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی میں یہاں سے باہر نکلا تو ایک نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائی یا میرے موبائل نے
آج کل یہ موبائل بھی ایک ایسی چیز ہے، جیسے ہی نماز پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے خدا کی ذکر کی حالت میں آ گیا تھا، جیسے ہی نماز ختم کی فوراً اس حالت سے نکل گیا موبائل کے ذریعے سے، مجلس سے جیسے ہی باہر نکلا فوراً موبائل آن کر لیا۔ بھائی جتنی دیر رہ سکتے ہیں اس حالت میں رہیے، گھر تک اس حالت میں رہیے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں اسی حالت میں رہیے، گھر چلے جائیں اسی حالت میں رہیں۔ اگر ایسی حالت برقرار رہے میری نگاہ میں اس کو جنت کہتے ہیں۔ آپ ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا جناب فضہ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ کہ بھائی میں کسی جنت کی طلب میں تھوڑی ہوں یا کسی جنت میں تھوڑی جاؤں گی، جب اہل بیت کے گھر میں ان کی خدمت کر رہی ہوں تو جنت میں ہوں۔ آپ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مبتلا ہیں یقین کر لیں جنت میں ہیں، اس یاد سے نکلے تو جنت سے نکلے، اس یاد سے نکلے کسی اور یاد میں گئے تو آپ خود دیکھ لیجئے جنت سے نکل کے کسی اور یاد میں چلے گئے ہیں۔ اچھا یہ ممکن ہے اگر میں ذکر فقط و فقط حرکت لسان کو سمجھتا رہوں، میری زبان حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیے۔ دل مشغول ہو اور زبان حرکت کرنا شروع ہو جائے تو یہاں دو ذکر ہیں، دو وجود ہیں جو ذکر کر رہی ہیں، ایک میرا دل جو یاد میں مشغول ہے اور ایک میری زبان۔ بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ زبان حرکت کر رہی ہو اور ظاہراً ذکر بجا لایا جا رہا ہو، لیکن باطن میں ایسا نہ ہو، انسان غفلت کے اندھیروں میں ہو۔ بھائی ممکن ہے کسی شخص کو عادت ہو اللہ اکبر کہنے کی یا سبحان اللہ کہنے کی، نامحرم کی طرف نگاہ بھی اٹھ رہی ہے لیکن زبان بھی ہل رہی ہے، یہ بندہ حالت ذکر میں نہیں ہے، اس کی زبان صرف ہل رہی ہے، خود یہ حالت ذکر میں نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ شعر نہیں کہا گیا، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہ لوگ زبان سے اللہ اکبر بول رہے تھے، حقیقت میں شہرگ اسلام پہ خنجر چلانا چاہتے تھے، دل غافل تھا، زبان کیا کہہ رہی؟ زبان اللہ اکبر کہہ رہی۔ یہ اس قدر شدت حاصل ہو جاتی ہے، بار بار اس کی اگر پریکٹس کرتے رہیں، بار بار اس یاد میں مبتلا رہیں، جیسے ہی غافل ہوئے دوبارہ اپنے آپ کو اسی یاد میں لے جائیں، جیسے ہی غافل ہوئے دوبارہ اپنے آپ کو اسی یاد میں لے جائیں۔ یہ پریکٹس بار بار کرنے سے روح میں ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اس مذکور، اس محبوب، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے۔ جب اس نے جوڑ کے رکھا تو پھر گناہ نہیں کریں گے۔ اولیاء اللہ غافل نہیں ہوتے، ہم لوگ گناہ تب کرتے ہیں جب غافل ہو جائیں، ہم لوگ گناہ تب کرتے ہیں جب غافل ہو جائیں۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے اعلیٰ ترین فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے کہ دائماً ذکر کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور وہ ذکر بھی اتنا شدید ہے کہ اپنے وجود کا احساس باقی نہیں رہتا۔ دیکھیں جب میں کسی کی یاد میں مبتلا ہوں تو مجھے پتا میں ہوں اور میں حالت ذکر میں ہوں، اور کوئی اور ہے جس کے ذکر میں مبتلا ہوں۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جائے تو ایک کیفیت وہ ہوتی ہے جہاں ذکر کرنے والے کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہوتا، صرف محبوب اور مذکور اس کے سامنے ہوتا ہے، اپنی ذات باقی نہیں رہتی ہے اس کی۔ آپ دیکھتے ہیں امام نے ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہ بتاؤ دنیا سے کس قدر امید باندھی ہے آپ نے؟ تو جواب دیا انہوں نے مولا ممکن ہے مجھے صبح میں بیدار ہوں لیکن اتنی اجازت نہ ملے کہ میں شام کو دوبارہ بستر پہ لیٹوں، قبل اس کے کہ رات ہو، قبل اس کے کہ بستر پہ جاؤں مر جاؤں، یا ممکن ہے کہ رات کو بستر پہ جاؤں صبح بیدار نہ ہو پاؤں۔ مولا نے فرمایا کتنی لمبی امید ہے اس دنیا سے، کس نے کہا اتنی دیر کے لیے میں نے زندہ رہنا ہے؟
کس نے کہا؟ دیکھیں اب ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں. ہم نے کتنی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں. مولا نے دوسرے صحابی سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری کیا امید ہے؟ کہا مولا ممکن ہے مجھے کھڑے ہونے کی اجازت ملے دوبارہ بیٹھ نہ پاؤں، یا میں بیٹھ جاؤں دوبارہ کھڑے ہونے کی اجازت نہ ملے. مولا نے کہا تمہاری امید بھی بہت لمبی ہے. کس نے کہا اتنی فرصت ہے؟ کس نے کہا اتنی فرصت؟ آگے جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے یہ زندگی کتنی ہے؟ کہا انہا نفسن، یہ ایک سانس ہے، داخل ہوا تو خارج نہیں ہوگا، خارج ہوا تو ممکن ہے داخل نہ ہو. یعنی ایک سانس کے دو حصے، آکسیجن کا اندر لے جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکالنا. کہا ان دو حصوں میں سے ممکن ہے ایک کی اجازت ملے دوسرے کی اجازت نہ ہو. عزیزان یہیں سے عصمت جناب رسول خدا پہ دلیل قائم ہوتی ہے. کیسے؟ وہ شخص جو سانس سانس میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہو، وہ شخص جو سانس سانس میں یاد خدا میں مبتلا ہو، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. وہ یاد کے مرحلے، یاد کی حالت میں ہے. اور اسی سے مشابہ ایک جملہ جناب امیر کا ملتا ہے. کیا؟ واللہ ان علی ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم علی ابن ابی طالب موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے. کبھی غفلت کا وہاں گزر ہی نہیں ہے. اس مقام کو مقام عصمت کہتے ہیں. یہ عصمت کے خواص میں سے ہے جہاں اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوتی ہے ذکر کی کیفیت، لیکن ایک اور رتبے سے اعلیٰ ترین رتبہ وہ ائمہ علیہ السلام. یہیں سے ذرا توجہ کریں کہ اگر مجھے کسی چیز کا علم نہ ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے جا کے پوچھ لینا چاہیے نا جسے علم ہو. قرآن نے ایسا نہیں کہا. قرآن نے کیا کہا؟ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے نہیں، اہل ذکر سے جا کے پوچھو. بھئی ممکن ہے ایک شخص عالم ہو لیکن غافل بھی ہو، لیکن جو ذکر کی کیفیت میں ہے، جو ذکر کی حالت میں ہے، وہ خدا سے غافل نہیں ہے. بس اگر علم چاہیے ہو تو ایسے کے پاس جاؤ جو حالت ذکر میں ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب بھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، فہم کو نہیں. دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اگر یاد خدا میں مبتلا ہو. امام حسین علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی اصغر کی قبر بنائی تھی تو یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، عام مرحلہ نہیں تھا. اپنی تلوار سے یا اس کے قبضے، اس کی نیام سے امام حضرت علی اصغر کی قبر بنا رہے ہیں، عام مرحلہ نہیں تھا. امام نے کہا حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ. ہر مصیبت جو مجھ پہ آئی چھوٹی ہوتی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ ذکر حاصل ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو تو اتنے بڑے امتحان سے نہیں گزر سکتا کوئی بھی. اتنے بڑے امتحان سے جب یہ کیفیت، مشکل سے مشکل مرحلہ بھی ہو، اگر یہ پتا ہو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. عام انسانوں کو بھی ایک خاص رتبے تک حاصل ہو سکتی، وہی جس کی پریکٹس ابھی کر رہے ہیں سب. ابھی حاصل ہے نا حالت ذکر. ابھی باطل خیالات ذہن میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل مشغول ہے ایک یاد میں، یا امام حسین یا خداوند متعال. ائمہ علیہم السلام کی یاد بالآخر خداوند متعال کی طرف لے جاتی ہے ہمیں.
ان کا ذکر خدا کا ذکر ہوتا ہے، خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. جب ائمہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم خدا کا یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہے جس نے ہمیں ایسی عظیم شخصیات بھیجی ہماری ہدایت کے لیے. اس قدر شدید ہو جاتی ہے، آپ اسے عام طور سے اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. خدا نہ کرے کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے، لیکن اگر مر گیا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ماں ہے، ٹی وی کی طرف دیکھ رہی ہے، مسلسل تانتا بندھا ہوا ہے، اس کا ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہے، دیکھی چلی جا رہی ہے ٹی وی کی طرف، ٹی وی آن ہے، یا گھر میں کوئی کام کر رہی ہے، ترکاری کاٹ رہی ہے کچھ اور، ہاتھ اس کے ترکاری کاٹنے میں مشغول ہیں، دل جوان بیٹے سے جڑا ہوا ہے. ظاہراً نگاہیں ٹی وی کی طرف ہیں، دل ٹی وی کی طرف نہیں ہے. دل اس کا جوان بیٹے کی یاد، کہ جب ہمارا کوئی عزیز پاس سے چلا جاتا ہے ہر لمحے اس کی یاد آ رہی ہوتی، ہر لمحے. یہ کیفیت جو ہم اپنے عزیزوں کے بارے میں رکھتے ہیں، یہ خدا اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں. کب؟ کہ جب ہم مسلسل اپنے آپ کو ان کی طرف متوجہ کرتے رہیں. کیسے؟ ایک ان کی معرفت اور ایک ان کی محبت سے. جس قدر معرفت اور محبت شدید ہوتی چلی جائے گی اتنا یہ ذکر شدید ہوتا چلا جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، میں نے کیا عرض کیا تھا، ان مجالس کا ہدف کیا ہے؟ ہم غفلت کے اندھیروں سے دیکھیں. اگر تھوڑی سی بات آج تھوڑی سی طویل ہو جائے تو اس کو تحمل فرمائیے گا، کیونکہ میں اس قدر زیادہ گفتگو ذکر کے موضوع پہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ادھوری نہ رہ جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھیں، ہم لوگ جو اس مجلس میں آتے ہیں در حقیقت وہ ہمارا تعلق جو مادیات سے بندھ چکا ہوتا ہے باہر، اس سے ہم جدا ہوتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں. یہی ہدف ہے کہ ہم بار بار خداوند متعال کی طرف واپس جائیں. ایک نوع توبہ کر رہے ہوتے ہیں، عملی توبہ. ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے. جب آپ کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے، توجہ کے ساتھ، تو ایک عملی ذکر بھی، علماء نے 3 قسم کے ذکر بیان کیے، وہ بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم یہ مجالس میں آتے ہیں تو خدا کی طرف واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی یاد میں دوبارہ مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ ائمہ کے فضائل بھی جو ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کبھی سوچا ہے میں کیا کرتا ہوں جس وقت آتا ہوں اور ائمہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ دیکھیں، ہماری مجالس، اس کی بنیاد میں نے تو نہیں رکھی نا، مجالس کی بنیاد ہم نے تو نہیں رکھی. کس نے رکھی تھی؟ خود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. لیکن میرے مطالعے کے مطابق خود جناب رسول خدا نے، خود جناب رسول خدا جہاں موقع دیکھتے تھے ائمہ کے فضائل، جناب امیر کے فضائل بیان کرتے تھے. کیوں بیان کرتے تھے؟ دیکھیں، فرض کریں ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو مت، کوئی بھی بت مت، کوئی بھی شخص موجود ہو، اس کے سامنے جب ائمہ کے فضائل بیان کرتا ہوں تو کیوں؟ میں جب اپنے دوستوں کے سامنے ائمہ کے فضائل بیان کرتا ہوں تو کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا عزیزان کہ ہم فقط و فقط تھوڑی دیر کے لیے ایک خوشی کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہوتا میرے خیال میں. ہوتا یہ، اچھا آپ دیکھیں، جیسے ہی میں نے فضیلت بیان کی، آپ نے یا درود پڑھا یا ساتھ ہی نعرہ بلند کر دیا، نعرہ حیدری. کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ میں جب سوچا کرتا تھا تو مجھے کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملتا تھا، لیکن میں نے سوچا فرض کریں جناب رسول پاک بیٹھے ہوں اور میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوں اور وہ جناب امیر کی ایک فضیلت بیان کریں اور میں آگے سے کہوں یا علی، تو کیا کہہ رہا ہوں گا؟ میں کہہ یہ رہا ہوں گا کہ حضور آپ نے جس کی فضیلت ابھی بیان کی ہے نا، میں اعلان کرتا ہوں آج سے اس کے پیچھے چلوں گا. جس
کہ یہ فضیلت بیان ہوئی نا، دو باتیں ذہن میں آتی تھی، یا یہ کہ میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوتا ہوں، اعلان کر رہا ہوتا ہوں، دیکھو جب میں علی کا نعرہ بلند کیا ہے تو ایسے ہی نہیں، یہ فضیلت تھی علی کی، اس لیے اس کے پیچھے چلتا تھا، اور میں اعلان کرنا ہوں علی کے پیچھے چلوں گا، غیر علی کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، حضرت عمار سے خود جناب رسول خدا نے فرمایا، یا حضرت سلمان سے کیا کہا؟ یا عمار، جو مجھے یاد ہے وہ حضرت عمار سے کہا، یا عمار، مفہوم روایت یہ ہے کہ ان رأیت الناس، ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد پر، صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا ان سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا فسلک وادی علی وخل عن الناس۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں عمار اگر تم کائنات کے تمام لوگوں کو ایک وادی میں سفر کرتا دیکھو اور علی کو ایک اور وادی میں سفر کرتا دیکھو، لوگوں کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا۔ اب سمجھ آئیے نعرہ کیوں ہے؟ اعلان کر رہا ہوتا ہوں، ایک مرتبہ عہد باندھ رہا ہوتا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوتا ہوں اب کے بعد سے علی کے پیچھے چلوں گا۔ اگر پہلے میں گناہوں میں مبتلا رہا، میں نے مولا کی بات نہیں سنی، تو اب ایسا نہیں کروں گا۔ دوبارہ تجدید عہد، دوبارہ تجدید عہد۔ ممکن ہے کسی کی روح خوش ہو رہی ہو، وہ بھی نہ دیکھیں، ایک ہی کام کی مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، ممکن ہے ریاکاری کے لیے، ایک پڑھ رہا ہو ممکن ہے واجب کو اپنے ذمے سے اتارنے کے لیے، ایک پڑھ رہا ہو خدا کی محبت میں۔ میں جس وقت نعرہ مارتا ہوں ممکن ہے ایک شخص نعرہ مارے لیکن وہ متوجہ نہ ہو، میں کس لیے نعرہ مار رہا ہوں، مجھے متوجہ ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایسے آتا تھا ممکن ہے آپ کی نیتیں اس سے بہت بلند ہوں، اس سے بہت بلند ہوں، کسی کو صرف لذت حاصل ہوتی ہو علی کا نام لینے میں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں بعض لوگ حوض کوثر پہ جب جائیں گے تو ان کو کوثر کی طلب ہوگی، وہ جام کو دیکھ رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو جام کو نہیں علی کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو جام سے کیا غرض، ان کی جنت تو یہ ہے کہ علی کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ پھر سے باواز بلند درود پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی علی محمد۔ سمجھ میں آیا کہ ہر چیز اس مجلس میں، ہر بات، حتی وہ نعرہ ہمیں واپس آئمہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، واپس خدا کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ایسی مجلس فقط اور فقط شیعوں کی تو نہیں ہونی چاہیے نا، ایسی مجلس میں تو ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ آؤ یہ فضائل سنو، پھر تمہیں پتا چلے کہ ہم علی کو علی کیوں مانتے ہیں، امام کیوں مانتے ہیں۔ آؤ تم بھی مان لو اور پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، آؤ تم بھی مان لو اور ہدایت۔ اور پھر ایسے لوگ، اب سمجھ میں آیا، ایسے لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ائمہ علیہ السلام کی فضیلتوں کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتنی بڑی جنایت اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کو خدا نے بنایا تھا ہدایت کا سرچشمہ، ان سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ایسا نہ ہونے دیں، ہم ایسا نہ ہونے دیں۔ ہم اپنی مجلسیں اس طرح کی بنائیں کہ پھر لوگ ہر مذہب اور ہر دین سے تعلق رکھنے والے آئیں، اہل بیت کے در پر آ جائیں، پھر ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، معاشرہ کس قدر خوبصورت ہو جائے گا۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ فرق ہونا چاہیے علی کے ماننے والے میں اور علی کو نہ ماننے والے میں۔ جس وقت میں گاڑی چلاؤں تو لوگوں کو پتا چلے یہ علی کا ماننے والا ہے، جب میں بازار سے گزروں نظر نیچی ہوں، پتا ہو یہ علی کو ماننے والا ہے۔
یہ پتا ہو لوگوں کو میرا عمل کہتا ہوں میں حسینی ہوں، میرا عمل بول رہا ہو میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. کتنے خوش ہو جائیں گے ائمہ ہم سے اگر ہم اس طرح سے کریں. رضا نہیں ملے گی، امام زمانہ خوش نہیں ہوں گے ہم سے، راضی ہوں گے ہم سے، خوش ہو جائیں گے. اور پھر قانون یہ ہے کہ خدا نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم لوگ میری یاد میں رہو میں تمہاری یاد کروں گا. ایک شخص ہے حمالی کرتا ہے، بازار میں لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، جسے ہم لوگ کلی بولتے ہیں عام طور سے. دیکھا کہ ایک بچہ اوپر سے گر رہا ہے، نیچے گیا، کہا خدایا روک دے، وہ رک گیا ہوا میں. لوگ اس نے نیچے جا کے کہا خدایا دے دے، وہ بچہ اس کی آغوش میں آ گیا. لوگ دوڑے، آپ امام زمانہ ہیں؟ کہا نہیں نہیں میں امام زمانہ نہیں ہوں. کہا ان کے کوئی قریبی ساتھی ہیں؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں. کہا کون ہیں؟ کہا وہی کلی جو تم لوگوں کا روز سامان اٹھاتا ہے، میں وہی ہوں. کہا پھر یہ کیا ہوا؟ کہا جو وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے. دو طرفہ محبت ہے، یہ دو طرفہ. حقیقت اس کی ایسی ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ محبت کرتا رہا. میری طرف سے جواب محبت کے ساتھ نہیں گیا، میری طرف سے جواب گناہ کے ساتھ گیا ہے. لیکن اس نے محبت کرنا ختم نہیں کی. دلیل یہ آپ کا یہاں پر جو موجود ہونا. اگر اس نے محبت نہ کی ہوتی تو اجازت دیتا نہیں. اس کی محبت پہ دلیل یہ ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام سے کہا کہا مولا کیسے پتا چلے کہ خدا نے میرے دل پہ مہر نہیں لگائی، مجھے چھوڑ نہیں دیا. سب سے بڑی سزا انسان کو جو یہ خدا دے گا وہ یہ کہ اسے چھوڑ دے گا. ائمہ کی دعاؤں میں ہے الہی لا تکلنی طرفۃ عین الی نفسی ابدا، خدا مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا کبھی بھی. خدا دیکھے گا بھی نہیں بعض لوگوں کی طرف قیامت کے دن، خدا دیکھے گا بھی نہیں، نہ ہی ان کی بات سنے گا. یہ بہت بڑی سزا ہے. کہا مولا کیسے پتا چلے کہ خدا نے ابھی میرے دل پر مہر نہیں لگائی؟ کہا اپنے دل کی طرف رجوع کر، دیکھ اگر جناب سیدہ کی محبت اس میں باقی ہے. خدا نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ابھی. کتنا صورت ہوگا وہ خدا جس نے ابھی بھی میرے گناہوں مجھے عقاب نہیں دیا. میری طرف سے برائیاں جاتی رہیں، اس کی طرف سے نیکیاں ہمیشہ اچھی احسانات آتے رہیں. تو ہم ایک مرتبہ پھر خدا کی طرف لوٹ رہے ہیں ان مجالس کے صدقے میں. انشاءاللہ خدا کرے ایسا ہی ہو. ہم پھر ان کے ذریعے سے خدا کی طرف واپس جانے کا ایک سفر ہے، خدا کی طرف واپس جانے کا. میں نے خود پڑھا حدیث قدسی میں، خدا کہتا ہے اگر اس شخص کو جو میری طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہے یہ پتا چل جائے کہ مجھے کتنا شوق ہے یہ واپس لوٹ آئے، اگر اسے یہ پتا چل جائے تو اس کے بند جدا ہو جائیں گے. وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انہی جگہوں پر. تو خدا کا شکر. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر اگر کوئی ہمیں بہت زیادہ مال اور ثروت بھی دے اور ہم سے کہے کہ عزاداری کرنا چھوڑ دو تو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عزاداری سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ مال و دولت سے نہیں ملتا. یہ ایسی عجیب خدا کی بڑی نعمت ہے. دیکھیں ذرا غور سے اس کو سنیے. شاید ایک مطلب کو ایک نئے انداز سے بیان کیا جا رہا. جس وقت جناب رسول خدا ظاہری طور پہ اس دنیا سے جا رہے تھے یا اس سے پہلے ہی لوگوں سے کہا کیا کرنا. لوگوں سے کہا دیکھو اگر تم لوگ
मुझे कोई अजर देना चाहते हो तो क्या करो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। देखो मैं तुमसे ये कह रहा हूं मेरे कुर्बा से मवद्दत रखना। एक और हदीस में फरमाते हैं लविज्तमअन्नासु अला हुब्बि अलीयिन लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। देखो अगर लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते खुदा दोज़ख न बनाता। कभी सोचा है क्या होगा अगर लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाएं तो? क्यों जहन्नम बनाने की जरूरत नहीं होगी। होगा क्या अगर मवद्दत को कहा मेरा अजर क्या है, कुर्बा से मवद्दत। देखिए एक नए तरीके से बयान करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें ये एक इलाका है, यहां सब लोग बिला इस्तिस्ना सिवाय चंद गिनती के लोगों के सब किसी एक बीमारी में जो निहायत शदीद बीमारी थी उसमें मुब्तला थे। सब के सब बिला इस्तिस्ना सिवाय वो चंद लोग उनको मुस्तस्ना करके सब के सब एक बीमारी में और शदीद बीमारी में मुब्तला थे। इतने में एक तबीब आया, उसने आहिस्ता 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 उस इल्म के जरिए से जो खुदा ने उसे दिया था, उस बुलंदी रूह के जरिए से जो उसका जिसका वो हामिल था, उसने इलाज करना शुरू किया। इन लोगों का इलाज कर दिया, सबका, हम सबका इलाज कर दिया। अब हम सब जमा हुए, वो यहां से जाने लगा। हमने कहा अब बताइए आपके लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा नहीं मैंने आपके लिए तो कोई काम नहीं किया, मैं तो जो कुछ करता रहा हूं अल्लाह ताला के लिए करता रहा हूं, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मुझे कुछ दे नहीं सकते, इसलिए कि जो कुछ भी आप देना चाहें वो पहले से मेरे पास मौजूद है, अल्लाह ने अता किया हुआ है। हां अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें, मसलन चीनी ना खाइएगा, मसलन तेल इस्तेमाल ना कीजिएगा, मसलन फुला 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 चीज ना इस्तेमाल कीजिएगा, और वो जिक्र या वो दवा जो मैं आपको बतला रहा हूं वो लेते रहिएगा। अगर ना लेंगे तो वो बीमारी जिसमें मुब्तला थे वापस आ जाएगी। हकीकत में इस डॉक्टर ने, इस तबीब ने इन्हें ये तो कहा कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये काम कर लें, लेकिन देखा जाए तो इस सब का फायदा उस तबीब को नहीं था, इसका फायदा तो सब इन्हीं लोगों को था। हकीकत में हमने उस डॉक्टर को कुछ नहीं दिया। हां वो जो उसने जहमतें उठाई थी हमारे इलाज में वो जाया ना हो जाए, उसने हमें उसका तरीका बतला दिया। यही मसला है आयत मवद्दत का भी। क्या कि जब इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके रसूल ने इनको हिदायत दी, पूछा मौला अब हम क्या करें, कहा गुमराही में अगर वापस नहीं जाना चाहते हो मेरे अहले से दावत मांगो। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ऐसा नहीं है जिस तरह से हम लोग करते हैं कि देखो मैंने इतनी जहमतें उठाई हैं, अब मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, बस मेरे घर वालों का ख्याल। भाई अगर ऐसा कह रहे हो तो एक अजर मांग लिया ना। अगर कहें मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरे घर वालों का ख्याल रखो, तो हकीकत में एक बात तो मांग ली ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनका ख्याल रखना। भाई ये वो शख्सियत है कि जिस वक्त यतीम और असीर और फकीर को खाना खिलाते थे, यतीम को, असीर को और मिस्कीन को, तो क्या कह रहे थे, कह रहे थे हमारा हर काम खुदा के लिए होता है, तो हमें कुछ नहीं दे सकते। हकीकत में ये भी जो कहा कि अजर दे देना, वो ये नहीं है कि हुजूर को कुछ दे रहे हैं हम। मवद्दत कुर्बा, इसका फायदा किसको, इसका फायदा भी हमें
اور یہی مطلب ہے اس روایت کا بھی جہاں پہ فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جائیں، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، تو کہاں ضرورت پڑے گی جہنم بنانے کی، کہاں ضرورت پیش آئے گی جہنم بنانے کی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. یہیں سے باقی احادیث کی طرف بھی اسی کا رشتہ، اسی کا تعلق ہم جوڑ سکتے ہیں. متعدد مقامات پر اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے. الفاظ بدلتے تھے، فائدہ ان روایات کا ایک ہی ہوتا تھا کہ اہل بیت کو مانو، ان کی معرفت، ان کی محبت، اور ان کے مطابق ان کے پیچھے چلو. یہ تھا ہدف. اسی کو کہتے ہیں توبہ. انسان اپنی مرضیوں کے خلاف بغاوت کرے اور خدا اور اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا شروع کرے، ان کی طرف واپس لوٹے. یہ ہے توبہ. اور اس کا دروازہ بند نہیں ہے، اس کا کام یہ دیر سے بھی نہیں کرنی چاہیے، فوراً شروع کر دینی چاہیے. جیسے ہی توجہ ہو اسی وقت توبہ کر لیں. فضیل عیاض ایک شخصیت ہیں، بہت بڑے ولی خدا، لیکن قبل اس کے کہ ہدایت ملتی ڈاکہ زنی کرتے تھے، راہزنی کرتے تھے، ڈاکہ مارتے تھے. ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے چوری کی غرض سے یا راہزنی کی غرض سے یا ڈاکے کی غرض سے، تو اندر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ہمارا حاصل موضوع تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں کس طرح سے باطن نظام کو سمجھاتا ہے، اور قرآن کی صفات اور ائمہ علیہم السلام کی صفات میں کیا مشابہتیں ہیں، کیا مماثلتیں ہیں. قرآن کا وہ شخص کہا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خشوع اختیار کر لیں. مومنین اللہ تعالیٰ، میں 15 20 25 30 50 سال خدا سے غافل رہا ہوں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا میں اس کی طرف واپس لوٹ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، وقت آ گیا ہے. وہ وقت تھا جب وہ خدا کی طرف واپس لوٹے اور پھر ولایت کے درجے پر فائز ہوئے. ایسا درجہ تھا، لوگوں نے بیان کیا کہ خدا کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوا. ایسا درجہ تھا کہ پھر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جو بھی جن سے بھی کچھ لوٹا تھا انہیں جا جا کے ان کا مال واپس کرتے تھے. کسی سے کچھ لوٹا اس کا مال اسے واپس کیا، کسی اور سے کچھ لوٹا اس کا مال اسے واپس کیا. جب سب کا مال واپس کر چکے تو ایک یہودی کے پاس پہنچے، اس سے کہا دیکھ تیرا مال میں نے لوٹا تھا، لیکن اب میرے پاس وہ مال نہیں ہے، اسے خرچ کر چکا ہوں، تجھے واپس نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے. کہا نہیں. یہودی نے کہا نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، مجھے وہ مال واپس کرو. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تمہاری خدمت کرتا ہوں تاکہ تم میرے وہ مال مجھے معاف کر دو. کہا نہیں، اس طرح سے نہیں، ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں ابھی، یہودی نے کہا میں تمہیں ابھی کچھ مال دیتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، تم وہ مال مجھے لوٹا دو اس کے عوض میں جو تم نے لوٹا تھا. کہا ہاں ٹھیک ہے. کہا وہ جو قالین جہاں تم کھڑے ہو، جہاں قالین رکھا ہے، اس قالین کے نیچے ہیرے جواہرات رکھے ہیں، وہ اٹھاؤ اور مجھے دے دو. انہوں نے ہاتھ نیچے ڈالا قالین کے اور ہیرے جواہرات نکال کے اس کو دے دیے. جیسے ہی ہیرے جواہرات اس کو دیے، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے پوچھا تو مسلمان کیوں ہو گیا؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کی امت میں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا، خدا خاک اس کے لیے ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دے گا. صلی اللہ محمد دیکھیں توبہ یہ ہے، توبہ یہ، وہ خدا میرے انتظار میں ہے، وہ کب سے میرے انتظار میں ہے، شاید اب واپس آ جائے، شاید اب واپس آ جائے، شاید اب واپس آ جائے. کہیے خدا سے خدا میں واپس آ رہا ہوں.
دل میں بیٹھ کے خدا سے کہیں خدا میں واپس آ رہا ہوں لیکن میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. ایک عالم نے بیان کیا کہ ایک صاحب تھے، ان سے ایک گناہ نہیں چھوٹتا تھا. کہتے ہیں میں حضرت عباس کے حرم گیا، میں نے کہا مولا وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، آپ میری مدد کریں. کہا اس دن کے بعد سے کبھی رغبت نہیں ہوئی اس گناہ کی طرف. مولا نے اپنی ولایت سے اس کا دل موڑ دیا. مجلس امام حسین میں آئے، امام حسین سے کہیے، ان کی چھوٹی سی بیٹی جناب سکینہ سے کہیے. آج لوگ جا رہے ہیں نا زیارت امام حسین کے لیے، خدا ہم سب کو یہ نعمت عطا کرے انشاءاللہ. لوگ جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. جب لوگ جاتے ہیں تو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، فقط ذریعہ کی زیارت نہیں، امام موجود ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم محروم ہیں، انہیں دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس پاک وجود کو نہیں دیکھ پاتے ہم. لوگ جا رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام. یہ پہلی زیارت نہیں ہے، پہلی زیارت شاید وہ چھوٹی سی بچی نے کی تھی. پہلی زیارت شاید وہ چھوٹی سی بچی نے کی تھی یا جناب زینب نے کی تھی. ابھی جو زائر جا رہے ہیں ان کے لیے کتنا بندوبست ہے کھانے کا پینے کا. انہیں کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے نا کوئی مارے گا، کوئی تماچے مارے گا، یہ خوف تو نہیں ہے. کوئی آگ تو نہیں لگی نا ان کے کپڑوں میں. لیکن وہ جو پہلی زیارت کرنے جا رہی تھی اس کی کیفیت یہ تھی وہ یتیم ہو چکی. اس کو مارا گیا تھا، اس کے کرتے میں آگ تھی، شاید ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی. یہ کیفیت تھی اس زائرہ کی. وہ جس کی زیارت کرنی تھی اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس کے لاشے پہ پتھروں کے ڈھیر تھے، اس کے سینے کی ہڈیاں نرم ہو چکی تھی، اس کے تیروں پہ، اس کے لاشے پہ تیر تھے، اس کے جسم پہ سر نہیں تھا. جناب سکینہ سے پوچھا بی بی اس لاشے پر تو سر نہیں ہے، کیسے پہچانا یہ مولا کا لاشا؟ کہا میں اس بیابان میں آوازیں دے رہی تھی، بابا بابا بابا. اس کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ. ارے مگر تجھے باپ کے سینے کی پیاس نہیں ہے، حسین کیا ظاہر میرے لیے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک یہ منظر ہے جہاں اس آقا زادی نے باپ کے جسم کی زیارت کی تھی، چہرے کی زیارت تو نہیں کی تھی نا. ایک منظر ہے زندان شام کا جہاں پر بعض علماء نے کہا بچی خواب سے بیدار ہوئی، کہتی ہے پھپھی ابھی میرے بابا آئے، مجھے پیار کر رہے تھے، میرا بابا ڈانسنے لگا. اہل حرم میں ایک شور و غل برپا ہوا، وہاں یزید ملعون کی نیند خراب ہوئی. اٹھ کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا تو لے جاؤ نا باپ کا سر. آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں جب سر لے کے آیا جا رہا تھا جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی. کہا صلی اللہ میں خود سے چکا لوں گی. صلی اللہ ارے یہ باپ کی جدائی میں مبتلا. صلی اللہ ارے سر لایا گیا، سینے سے لگایا ہوگا نا. روایت کے جملے ہیں، باتیں کرنا شروع کی، بابا مجھے بچپنے میں کس نے یتیم کیا. اجرکم اللہ. میرا دل کہتا ہے
پوچھا ہوگا بابا یہ ماتھے پہ چوٹ کیسی ہے، بابا یہ ہونٹوں پر چوٹ کیسی، بابا یہ خشک لگے کس نے کاٹ ڈالا. ذرا سوچے تو، اگر ہمیں کوئی مارے تو کس طرح سے دفاع کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے نا. اگر ہاتھ چھوٹے چھوٹے مارا جائے کیسے دفاع کریں؟ الہی بحق فاتحہ وبعلها وبنیها، خدایا جناب سکینہ کا واسطہ